الرحمن الرحيم بسم الله فإن حاجته في صلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاته إن نوى إمامتها وإلا صلاتها إن صلت على جنوب رجل جنوب جنب کے جنوب کیا بات ہے یار على جنب رجل امرأة مشتهاة بحيث لا حائل بينهما لا حائل لا جر دیندا ہے بحيث لا حائل لا حائل بینہما آخو تے استاد جی تھلے او بیماری او امامت دی زبر جڑی لزے لام تھلے پڑھدا پیا جی جنوں لام زر بے لے بنائے بیٹھے ہیں جی ہن میں دس میں کی پڑھاواں تو جو مرضی پڑھا کے حيث لا حائل بينهما والصلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاة الرجل إن نوى الإمام إمامة المرأة وإن لم ينوي تفسد صلاة المرأة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر آج سارا سبق کی کوئی مسئلہ ہے اے عرض کرا اچھا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر پس اگر محاذی ہو گئی عورت مرد کے نماز میں ایسی نماز جو مشترک ہے تحریمہ کے اعتبار سے بھی اور ادائیگی کے اعتبار سے بھی ایسی نماز وچ عورت مرد کے محاذی ہو گئی فاسد ہو جائے گی اور نماز مرد کی کس کی فاسدت صلاتہ مرد کی نماز عورت کی نہیں ہوگی شرط اگر نیت کی امام نے عورتوں کی امامت کی اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ میرے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں میں ان کا بھی امام ہوں تو اب کیا ہوگی وَإِلَّا اور اگر امام نے نیت نہیں کی تھی تو اب محاذی ہوئی ہے تو فاسد ہو جائے گی نماز عورت کی اے متن جی ہن مرد دی فاسد نہیں ہونی اے متن ہے انہاں کو جی اے شاباش اندی ذرا شرح پڑھیے جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسادت صلاتہ مخالفت کی ہے ہماری اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ نے اور باقی جمہور علماء نے انہوں نے قول کیا ہے عدم فساد کا اور قیاس بھی یہی ہے بھئی نال کھلونے نال کی ہو گیا قیاس تے ہی ہے نا بھئی وہ مسلمان ہیں عورت ہے بد تو بد غیر محرم ہے جی سننا پہ بھئی جی غیر محرم دے نال لگنے نال نماز فاسد ہوندی ہے تو مثلا تو نماز پڑھ رہے ہیں تیری پرجائی تیرے نہ مونڈا مار کے نالوں لگ گئی ہے وہ نماز نہیں سی پڑھتی پئی ہن تیری نماز فاسد ہے تلہ کے نال تے لگی ہے مثلا مقاری عبداللہ صاحب نماز پڑھتے پہن تو کولوں پرجائی لگی چونڈی وٹ گئی اللہ کرے کدی بھی انج نہ ہوئے تو چونڈی وٹ گئی تو نماز فاسد ہو گئی نہیں ہوئی یعنی قیاس تھی گل آدھے بھی عورت نال کھلو گئی ہے تے اندے نال نماز دے فساد دا کی مطلب ہے یہ وے کہ باقی سارے ائمہ نے اس قیاس تے عمل کیتا ہے اس حدیث تے عمل کیتا ہے صاحب رائے ہم ہیں اصحاب رائے ہم ہیں جی
مگر یہ کہ ہمارے ائمہ نے مستحسن جانا ہے استحسنوا بالحدیث، حدیث کے ساتھ۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اخروہن، مرداں نو حکم ہے کہ تسی انہوں پیچھے ہٹاؤ، انہاں نو۔ ہن توجیہ سنو، اور توجیہ بیان کی ہے ہمارے ائمہ نے اس حدیث کی بائیں طور کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے تاخیر کے فرض پر، تاخیر کے اخروہن، بے پیچھے ہٹانا مرضاں ہوتے کی ہے فرض ہے، اور اخرو میں مخاطب اس کے ساتھ رجل ہے کہ تسی پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹانا فرض سی، تو پس ہوگا تاخیر کا ترک مرد کی طرف سے مفسدن بسبب ترک کیا مقام کے فرض کے، کہ عورت دا مقام پیچھے سی تے ان نال کھلار لیے جی، پس فاسد ہو جائے گی نماز کس کی؟ نہ کہ عورت کی جی۔ مولی ظہور یہ ان کو کتاب اس لکھا ہے من ان الافتراض بالحدیث، اگوں آ رہے بھی یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، اس میں تو اختلاف ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ فرض کیسے ثابت ہوا؟ اگر اس کے ساتھ فرض ثابت ہوتا ہے تو وَإِلَّا فَتَكُونُ الْفَاتِحَةُ فَرْضًا، فاتحہ والی حدیث ہوئی تو اختلاف ہی کوئی نہیں، لا صلاۃ الا بہ، جن بندے نے حق تو ہے نا گل کرنے دا، کوئی مطلب ایک بندہ اعتراض کرتا ہے جی کہ اگر اس حدیث کے ساتھ یہ فرض ثابت ہوتا ہے، یہ بھی تو خبر بعد ہے، اور یہ بالاتفاق مرفوع نہیں ہے، پیچھے بھی پڑھے کو پھر آ رہے ہیں، تو جو بالاتفاق مرفوع اور حدیث بھی صحیح ہے، پھر اس کے ساتھ تم واجب ثابت کرتے ہو فرض نہیں، اتنے توجیہ کرنی کہ قرآن پاک کا مطلق ہے، نسخ لازم آتا ہے، وہ ساری وہ تو ہے پہ جی، یعنی بطور اعتراض بھائی۔ اچھا خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بینہ اچھا تو مخاطب مرد ہے، تو لہذا مرد کی نماز فاسد ہوگی عورت کی، چونکہ اس فرض دی کوتاہی مرد کیتی ہے، اس فرض دی عورت نے کیتی۔ ہن سنو سوال ہے بھی کہ اخروہن جڑا ہے، اگرچہ عورت مامورہ بالتاخر ہے ضمناً جی، اگرچہ بھی انہوں نے بھی تو حکم ہے نا بھی ان کو پیچھے کرو، تو ضمناً ان کو بھی تو حکم ہے نا شرعی بھی تم پیچھے ہٹو، کہ نہیں ضمناً ہے بس۔ تے وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَرْكُهُ، اور حرام ہے عورت پر ترک اس کا، کس کا؟ جڑا پیچھے ہونے کا جی، لیکن مرد دی نماز فاسد ہے، عورت دی نہیں، فرق کیے واسطے فرق کرنے کے قصدی کے اور ضمنی کے واسطے سنیں جی کہ بھی مرد جو ہے اس کو حکم ہے تم پیچھے ہٹاؤ، عورتوں کو حکم ہے کہ کیا؟ پیچھے ہٹو۔ بھی عورت کو سنیں جی، اتفر عشل ایسے واللہ عالم، فہل مراد و دلیل غیر ان یقال قالہ المجتہدون والمقام لیس بخال عن الاعتراضات، کہ بھئی یہ مجتہدین نے آکھے ہے نا بھی اے گل جڑی اے صراحتاں نے تے اے گل ضمناں نے، لہذا عورت دی نماز نہیں فاسد ہوئے گی تے مرد دی، حالانکہ حکم تو دونوں ہے نا بھی ان حکم پیچھے ہٹاؤ، تے پھر انہوں میں تے ضمناً حکم ہے نا کی پیچھے ہٹے دونوں ہیں جی، تو بھی مرد دی فاسد ہوئی تو عورت دی حکم دونوں ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ہوں اندنا جڑا بھی قصدی تے ضمنی دا فرق، وکانا وزا سن دھیان کریں جے، اور ہوگا وزان مرد کا عورت کے ساتھ
عورت کے تقدم کے لزوم میں اور عورت کے تاخر کے وہی نا، اور مرد کے فی لزوم میں تقدم ہی مرد کے آگے ہونے کے لزوم میں اور عورت کے پیچھے ہونے کے لزوم میں ان کا فرق ہوگا جی. اور وزان ان کا وزان ایسے ہے جیسے وزان المأموم مع الامام فی لزوم تاخر ہی. جیسے انہوں نے بھی یہ مسئلہ انہوں اس مسئلے نال جوڑو تو سمجھ آئے گا. جیسے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام سے پیچھے ہو، امام سے پیچھے ہو، اور امام کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی سے آگے ہو. ضروری میں نے بھی سنت. اچھا، جس طرح یہ مسئلہ ہے نا، اسی طرح یہ مرد عورت کے محاذات کا مسئلہ ہے. ہن سنیا جی، پس جیسا کہ مولوی جی مقتدی نہیں جائز اس کے لیے تقدم اور فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اگر مقتدی امام تو آگے چلا گیا تو کی ہو جائے گی؟ اور امام نہیں جائز اس کے لیے تاخر ہو، لیکن نہیں فاسد ہوگی نماز امام کی. اس طرح اگر امام ہولی ہولی چل کے صاف تو پیچھے آ گئے، امام دی فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر مقتدی چل کے اگے چلا گیا تو آدھے نہیں ایویں ہی ہے جی. جی اے مسئلہ ہے نا، حالانکہ حکم دونوں ہے، امام اگے تو مقتدی پیچھے. اسی طرح مسئلہ ہے مرد عورت والا کہ بھئی مرد جڑا ہے نا جی اے حکم سے پیچھے ہٹاوے قصدن، ان حکم سے ضمناً پیچھے ہٹ، تو لہٰذا اتنے وہ محاذی ہو گئی ہے تو کی ہو گیا؟ فاسد ہوگی تو عورت کی نہیں ہوگی جی. دھیان کرے جی. یہ کل ہے جڑی ساری گل پڑھی جی، یہ کل مبنی ہے حدیث مذکور کے ثبوت پر بسند معتبر مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا کچھ تا ثابت ہونا ہے بھی حدیث مذکور جڑی ہے نا وہ ثابت ہوئے کس کے ساتھ؟ سند معتبر کے ساتھ ہووے بھی کی کتوں تک بولو چاہ تائیں تے ولم یثبت ذالک. یہ گل پکی ثابت نہیں ہے جی. محض روایت کی گئی ہے موقوف علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو موقوف ہے کن پر؟ اور اسی طرح تحقیق کی ہے اس کی فتح القدیر میں اور غنیہ منوج انہیں مسئلہ چھیڑے ہے، اور مقام میں ابحاث ہیں ان کے بست کی جگہ سے آیا ہے. بھی اس مسئلے نو مزید پڑھنا ہوئے تو ان دے وچ پڑھ سکتے ہو. اور تھلے موشی آکھیں یخطر بے بالی، میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ لا یتوقف، نہیں موقوف یہ حدیث مرفوع کے ثبوت پر جی، کہ یہ جو ہے نا بھی عورتوں نے پیچھے ہٹاؤ مرد اگے ہون، اے بھی اس حدیث کے مرفوع ہونے کے ثبوت پر یہ مسئلہ موقوف نہیں ہے. پس تحقیق آیا ہے امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفت کا اور تنزہ کا، کس سے؟ عورتوں کی مخالطت سے، اور ابتغاء عن کل ما جی نا ابتعاد اور دوری تلاش کرنی ہر اس شے کے میں کہ جس میں بھڑکے شہوت، جن دے وچ شہوت دا اثارہ ہے نا ان دے وچ اللہ تعالیٰ نے منع کیتا بھی اتھے ان جگہ تے نہ جاؤ. اور سنے ہی یہ بھی ایتاں کولے گل سمجھ آؤندی ہے جڑی پڑھیاں جے کافی اور مشہور ہے. تاخیر رسول اللہ پیچھے ہٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو نماز میں، یہ تو واضح ہے جی، واسطے تطبیق دینے کے ان بنیادوں کے لیے فی علاقت الرجل بالمرأۃ، اور ہو گیا اس پر اجماع عورتوں کو پیچھے کرنے میں
اور ان سے کہ نقل کیا انہوں نے اس کو، ناقلہ ابن مسعود، اور ان ہستیوں میں سے جنہوں نے نقل کیا اس بات کو بھی، عورتوں کو پیچھے ہٹائیں، ان میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں اپنے قول میں کہ اخروہن، اور نئی مخالفت کی جناب عبداللہ بن مسعود کی کسی ایک نے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی، پس ہو گیا مسئلہ اجتماعات، اور تحقیق فائدہ دیا ہے ہمارے نزدیک مرد کی نماز کے بطلان کا باوجہ نہ قائم ہونے مرد کے اس کے ساتھ، اے مرد ہوتے سی کنج کردہ، اور محض عدم بطلان عورت کی نماز کا عند غیرنا، پس نہیں ہے لعدم ثبوت حاصل اجماع، محض وہ راجع ہے للاستدلال بھی، جیسا کہ وہ حال ہے قرآن کے ثبوت میں اور اختلاف میں فی افادت ہی للاحکام، کہ قرآن مجید سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نہیں، اس میں تو فقہا کا اختلاف ہے کتنے مسائل میں جی۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب وعلمہ اتم۔ یہ تو پھر مولوی عاشل ہے، یہ تھا کہ انہاں کہنا یخطر ببالی، تو مولوی ظہور آکھے ویخطر ببالی، کہ ان ھذا موقوف علی ثبوت الحدیث لأن مبنى الأحكام ليس على الذوق وإلا فلما لم يحرم مخالطة النساء في الطواف ففيه إثارة للشهوة في الغاية۔ تو تے جب کھڑا پی ہوئے نے مرد عورتاں، میں تو طواف کردا نا جی، ویکھ کے آئے نے جی اتنے تو شہوت پڑک دی نال پہ لگتے، کوئی پچھوں آ کے ٹھک دی، کوئی کسی دے کڑ نال بندہ لگتا ہے جی۔ مطلب بھی گل کرنے کا حق حاصل ہے نا، یہ آشیا تو چھپ کے آیا ہوں کسی اور لایا ہوں تو پھر جو ہے نا بھی بلے 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 تن دس رہا میں یہ نہیں گل کر رہا، یعنی تسی بھی سوچنے کی کوشش کرو بھی اس جو پڑھن لگے یہ چیزیں تو لکھیاں نے آخر ان کے دماغ چاہیے نا جی، پڑھتا پیسے نے دھیان نال دیتا ہے نا، تسی بھی تھوڑی غور کیتا کہ بھی یہ چیز ہے یہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ اے ابن نجیم فتح القدیر والے یہی گل ہے نا، جنہ تو بعد مولانا عبدالحی صاحب نے اور بھی کافی سارے لوگ نے جنہاں دی کتاباں سارے سامنے نے، جنہاں نے انہاں بابیاں دی تحقیقاں دی روشنی وچ کہا ہے کہ یہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ فتویٰ وہی ہے جو بابے دے گئے ہیں، لیکن ہمیں یہاں یہ ایک الجھن ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ تو یہ مسئلہ چل رہا قیامت تک، یہ قیامت تک چل رہے جی۔ اچھا جی توجہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ان صلت جی، یہ متن آ گیا پیچھے، ہون ویکھو ادھروں وہ دوواں صفحے تے لکھا ایکو گل ہی، یا ہن ان دی وضاحت، متن دی وضاحت شروع، مسئلہ نمبر 1، یعنی اگر نماز بھی ان دی تصویر کیے، یعنی اگر نماز پڑھی عورت نے، نماز پڑھی رجل کے جنب پر، کس نے؟ عورت نے، جیڑی مشتہات نماز پڑھی جنب میں اس حیثیت سے کہ ان دونوں کے درمیان، اور نماز بھی مشترکۃ تحریماتن و اداءن، دو تمیزاں نے، اور دو کمیزاں ایک تیری تے کہندی نماز شریک ہو ازروے اور ازروے نہ امیر تو پکوایا سی بھی تمیز دا معنی کیویں کرنا ہے جی، تو اس وقت ہی کر چھڈی جی، میں ہن کردے رہندے جی، کر کے سر لا چھڈے جی، میاں میٹھی چوری کھانی کھانی بس۔ تو اے انج ہووے نہ کدے انج، اے ان سلت والی صورت ہووے تو فاسد ہو جائے گی نماز رجل کی۔ ایک شرط بھی ہے کہ اگر نیت کی امام نے عورت کی، اور اگر امام نے نیت نہیں کی تو فاسد ہو جائے گی نماز ہے۔ او ہن بابے دی گل سنیے، قولہ اے ان صلت، ذکر کیا گیا ہے ہدایہ میں اور غنیہ میں، اے غنیۃ المستملی البی کبیر،
اور ان دونوں کے غیر میں ہن تاڑے ذہن جب جڑ سی پڑھ رہے ہو تو ان جی کھاتے جو نکل گئی ہے وہ بیماری کو دین پڑھ کے آپ جو عام کتابیں نے وہ اللہ بھلا کر جے. اچھا جی اور ان کے غیر میں کیڑی گل یہ کہ فساد بالمحاذات کے لیے بھی محاذات دی وجہ تو نماز فاسد ہوئی مرد دی اس کے لیے ہمارے نزدیک شروط ہیں. اوش چنی پیچھا کر ہمارے نزدیک کیا ہیں شروط ہیں جی. اچھا جی دھیان کرو بھائی اور کیڑے نے تحقیق اشارہ کیا ہے شارع اور مصنف نے اے دونوں رل کے بابے ہیں کچھ متن کچھ شارع ان کے اکثر کی طرف ان کے تو او 10 شرطاں نہیں کی نہیں لون دھیان کرے جی بھائی تاں نماز فاسد ہونی. نمبر 1 ہونا عورت کا بالغہ یا سبی یا مشتہات. یہ مشتہات کدوں ہوندی ہے بھی کنی واری مسئلہ ہے بھی 7 سالاں دی یا 8 سالاں دی یا 9 سالاں دی بھی حیض نہیں آیا تے ہن یہ اگاں جتوں تک نہیں آ رہا ساری یہ مراہقات مشتہات جی یہ مسئلے جتھے ہون اتنے پھر نال یاد رکھے جتھے لوڑ پیا تے پھر مڈو چھڑو استاد جی ہیں کیا جی. ثانی ہونا عورت کا تاکل الصلاۃ کہ عورت نماز کو سمجھے چلی کلی نہ ہوئے نماز نو سمجھے. تیسری شرط یہ کہ ہو محاذات اندازہ پورے رکن کا عندہ محمد رحمہ اللہ. ایک رکن دی مقدار کھلوے توڑے رکن ادا نہ ہوئے رکن دی مقدار کنی ہوندی ہے عندہ محمد قیام چینی دیر کھلو گے نماز فاسد ہوگی. اور ادائے رکن معہا عند ابی یوسف امام ابو یوسف فرماتے ہیں بقاعدہ رکن دی ادائیگی تک نال کھلوے جے قیام وچ تے پورا قیام نال ہوے تے پھر جی رکوع وچ تے پورا رکوع نال ہوے جی. کنیاں ہو گئیاں تیسری جو اختلاف آ گیا. رابع چوتھی شرط یہ ہے یہ کہ ہو نماز رکوع اور لہذا نہیں فاسد کرے گی محاذات صلاۃ جنازہ میں. اور صلاۃ جنازہ میں عورت اگر مرد دے نال کھلو گئی ہے تو جی تو نماز فاسد مرد دی نہیں. تے 5ویں شرط ہونا صلاۃ کا مشتارے کا تحریمہ مرد عورت دونوں دی تحریمہ کٹھی ہوئے وہ کٹھی ہے نہیں بھی کٹھی کیتی ہے مطلب ایک تحریمہ یعنی ایک امام ہے ان دی تحریمہ وچ دو میں داخل نہ پاویں پہلی رکعت جائے یا دوسری وچ جائے جس وقت بھی آئے کہ تحریمہ انہاں دی کٹھی ہونی چاہیے شریک ہون. چھٹی ہونا نماز کا مشتارے کا من حیث الادا ادائیگی کے اعتبار سے بھی نماز شریک ہو. جیڑی نماز مرد پڑھ رہے وہی عورت پڑھ رہی ہے اے مطلب جی. 7ویں اتحاد مکان ہو دونوں دا جڑا بدن ہے نا وہ بالکل آمنے سامنے ہوے جی اتحاد مکان حتیٰ کہ اگر ہو دو کا ایک دکان پر کہ اونچائی ایک قد کے برابر ہے اور دوسرا زمین پر تو نماز فاسد نہیں ہوگی. کاندھ دے نال مرد کھلوتا ہے جماعت ہو رہی ہے تے ان دے سر دے برابر ایک اونچی تھاں ہے اتنے عورت کھلوتی ہے بالکل نال یہ نماز فاسد یا عورت تھلے کھلوتی مرد اتنے کھلو گے تے نہیں ہوگی. اچھا جی 8ویں شرط اتحاد الجہت کی جہت پس اگر مختلف ہو گئی جہت تو پھر بھی نماز فاسد جیسا کہ جب نماز پڑھے دونوں امام کے پیچھے نہ لانا ہے ورنہ تحریمہ مشترک نہیں رہنی. پڑھیں داخل الکعبہ او اگے امام ہے مرد نے امام دی کنڈ مگر منہ کیتا ہے عورت نے آ کے ایس دیوار وال منہ کر لیا اے مرد دا منہ ایدے تے عورت دا منہ ایدے انج کھلو گئے نے جیت بدل گئی ہن بھی نماز فاسد
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਬਈ ਜੇਹਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਹਨੇਰੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਧਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਦੀ ਨੇ ਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਧਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰੀ ਇੱਦੇ ਵੇ, ਮਰਦ ਦੀ ਧਾਰੀ ਇੱਦੇ ਵੇ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੇ ਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਦੇ ਵੇ ਕੰਡ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਇੱਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ। ਨਾਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅਦਮੁਲ ਹਾਇਲ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਵਜੋ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਿਛਾ ਸਾਫ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਣਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਖਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਜੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਝੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। 10वीं शर्त ये है कि नियत करे इमाम औरतों की इमामत की इंतहा मिन गुनियतिल मुस्तमली। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਲਬੀ ਕਬੀਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰੇ ਬਦਵਾਨੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ, ਔ ਅਲਾ ਜੰਬੇ ਰਾਜੋ ਲੈਨੋ ਇਮਰਾਤ ਰਾਜੋ ਲੈਨ ਇਮਰਾਤੋਨੋ ਬੇਣਾ ਬੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਹਾਰਾਲ ਸਬੀ ਅਮਰਦ, ਮੁੰਡਾ ਅਮਰਦ ਬੇਰੀਸ਼ਾ ਬਸ ਮੁਹਾਜ਼ਾਤ ਇਸकी ਇਹ ਕਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੋ ਲਾ ਤਫਸੋਦੋ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ नहीं होगी। और कौल बिल फसाद शाज है जो रद्द किया गया कज़ाफ़िल फ़ता वल गुनिया, लेकिन कौल तो किया न किसे कि कोई नहीं हो कूकू कौल तो होया कि बेरीश मुंडा नाल खलो जाए तो नमाज फासद हो जाती है। फतवा नहीं देना है, लेकिन आखिर गलत खतरनाक है ना जी। मैं चिट्टा जा मुंडा पिछे वेख्या तो तुसीं नमाज पुत्र तो नाल आ जा, नाल खलो पुत्र नाल सफ़ा जोड़ के खलो भी दी ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे खुशतबियाँ नहीं, गौर फरमाओ। जिन्ना चीज़ां नाल फसाद हुंदे होण उस वक्त उन्हां चीज़ां उत्ते सख्ती ज़रूरी हो जाती है। उस फितने नूं रोकना शरण ज़रूरी है कि कोई नहीं। तो फितना जेड़े भी राह तो आवे तोड़े पिछले दौर च वो मुस्तहब भी होवे डकना, तो जिसले फितना सिर फड़ जाए तो हुण भी ये तो गुनाह कबीरा तक पहुँचाएगा, हुण तो डकना फ़र्ज के दर्जे तक चला जाएगा। वो भला होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मसला आ गया अगला। ये सारिया शर्तां पाइया गई तो फासादत सलातुर राजुले, फासादत सलातुर राजुले। हुण समझ ध्यान करो। काला फी फतल कदीर, अल एक औरत फासद कर देती है 3 शख्सों की नमाज को। एक औरत अगर बिच सफ दे खलो जाए, एक
عورت کے یمین سے سجے پاسے والا، دوسرا عورت کے کھبے پاسے والا، اور تیسرا جو اس عورت کے سیدھا پیچھے صف میں کھڑا ہے۔ 3 لیسا غیرو، لیسا پیچھے پڑھا سی بیندے پیچھے کدے 50 صفحہ نے سارے دی فاسد ہے، او سیدھا بند ایک 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 توڑ تک۔ ادھر دھیان کرو، انہاں فرمایا لیسا غیرو، صرف جڑا پیچھے ایک ہے نا سیدھا ان دی فاسد ہے، اس تو پچھلے دی دھیان کریں جی، دھیان 1 منٹ پھر نشان لے جی، مسئلے سمجھو پہلو، کیونکہ وہ بندہ من فاسدت، کیونکہ وہ کہ فاسد ہو گئی ہے نماز اس کی سجے تے کھبے تے پیچھے، انہاں دی کی ہو گئی ہے مولوی جی؟ اے ہو گیا ہر ایک حائل اپنے کس کے درمیان، بینہ اپنے درمیان اور اس کے درمیان جو اس کو ملا ہوا ہے۔ ہن سجے کھبے والے 2 اے حائل بن گئے نے مزید سجے کھبے واسطے، پچھلا حائل بن گیا مزید پچھلے واسطے، کو کھانے چ پیر ہی کہ کوئی نہیں، تے اے تیناں دی نماز فاسد ہوئی ہے، باقیاں دی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اے باقیاں واسطے کی بن گئے نے، حائل بن گئے نے، اے وچ ویسے پتنے کھلوتے، نماز انہاں دی فاسد ہے جی۔ اور 2 عورتیں فاسد کرتی ہیں نماز، 4 کی، وہ 4 کیویں بولو؟ 2 تو سجے کھبے والے تے انہاں دوواں دے پیچھے 2 جڑے سامنے نے جی، ہن کنے ہو گئے؟ تے جے 3 عورتاں ہون تاں 5، جڑے 3 پیچھے نے تے 2 سجے کھبے والے، سمجھے جی گل؟ اے شاباش جی۔ بس تے 4 انتہا من فتح القدیر، نظر آ رہا تلاشیاں؟ اچھا جی، مک گئی گل جی، اندہ معنی کرو اگے چلیے، اگے وہ جڑا نا وہ بزرگاں دی جی تفسیر ہے نا جی، وہ انہاں بابے نقل کر کے پھر آپو اعتراض کرنے نے بھی اتھے جڑا نا گل میں چس نہیں آئی جی۔ چلو جی، پس اگر محاذی ہو گئی عورت مرد کے نماز میں، ایسی نماز جو مشترک ہے تحریمہ اور ادا کے اعتبار سے، تو فاسد ہو جائے گی نماز مرد کی اگر نیت کی مرد نے عورت کی امامت کی، اس نے کیتی یا ہور امام سے تو نے کیتی، جڑا بھی ہوئے جی، وگرنہ عورت کی نماز کس کی؟ بسم اللہ الرحمن، چلو جی، یعنی اگر نماز پڑھی عورت نے، اگر نماز پڑھی رجل کے جنب پر عورت مشتہات نے، نماز کی میں پڑھی اس حیثیت سے کہ نہ حائل ان کے درمیان اور نماز مشترک ہو تحریمہ اور ادا کے اعتبار سے، تو فاسد ہو جائے گی نماز رجل کی اگر نیت کی امام نے عورت کی امامت کی، اور اگر نہ اللہ پیچھے متن ایسی، اور اگر نہ نیت کی تو فاسد ہو جائے گی عورت کی نماز۔ او شابہ، اگر معاذی ہوئی عورت مرد کے صلاۃ مشترکہ میں حضر تحریمہ اور ادا کے، فاسد ہو جائے گی نماز مرد کی اگر نیت کی مرد نے عورت کی امامت کی، ورنہ عورت کی نماز، یعنی اگر نماز پڑھی رجل کے جنب پر عورت مشتہات نے اس حیثیت سے کہ نہیں ہے کوئی حائل دونوں کے درمیان اور صلاۃ مشترکہ ہے حضر، ہن مشتہات کو سمجھ آ کہ کدے 5 سال دی بچی نال کھلو گئی تے ہن فاسد ہوے دی نہیں ہوے گی، مشتہات نہیں ہے، چھوٹی ہے جی۔ تحریمہ اور ادائیگی کے فاسد ہو جائے گی رجل کی نماز اگر نیت کی امام نے عورت کی امامت کی، اور اگر نہ نیت کی تو فاسد ہو جائے گی عورت کی نماز۔ اچھا جی، دھیان کیا فسا رود پہلے بیان کرنا ہے، پھر اگے سے نے اعتراض کرنے نے بے جڑا بھی پہلے فقہ تے بانی ہے مولانا عبید اللہ نے، پچھلے بابے نے گلاں نقل کرنی ہیں، اور ہن اے پہ آندے نے جڑا متن وچ ہے نا تحریمہ میں مشترک ہوں، متن جائے پیچھے کی مشترکاتن تحریمہ تنو تے و ادا انو، او ایتھے
بسم اللہ دھیان نہ پڑھ. وفسروا الاشتراك في التحريمة بأن يكون بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام والشركة في الأداء بأن يكون. صبر. تفسیر کی ہے فقہا نے اشتراک فی التحریمہ کی. بھی تحریمہ میں شریک دا کی مطلب ہے؟ بائیں طور کے ہوں مرد عورت دونوں بنا کرنے والے، تحریمہ تاہما بنا کرنے والے ہوں اپنی تحریمہ کی امام کی تحریمہ پر. انہاں دی دوواں دی جڑی نماز ہے نا ایک امام دی تحریمہ ہوتے ہوئے جی. یہ تفسیر کی تھی انہوں نے جی. سنے کہ نہیں ہیں؟ اور تفسیر کی انہوں نے اور بزرگوں نے اشتراک فی التحریمہ کی بائیں طور کہ ہوں دونوں بنا کرنے والے اپنی تحریمہ کی امام کی تحریمہ پر. اس وقت کے سوال یہ کرنا ہے کہ جی عورت مرد نماز پڑھ رہے ہے تو انہیں عورت دی جڑا نا جی عورت نو کھڑا کر دیتا پیچھے تے نیت بھی کی تھی بھی میں دی جماعت کرا رہا ہوں تو یہ عورت کدے ٹور کے دے نال آ گئی کھلو گئی ہے. تو ہوں اتنے یہ تو گل سچی نہیں آتی کہ ان دونوں نے اپنی تحریمہ کی بنیاد رکھی ہے کہ امام کی تحریمہ پر. انہاں وچ ایک امام ہے تو ایک مقتدی ہے. ان ویکھو نا کتاب نو بیا تفسیر تے ہے میں کوگو بے اے مرد عورت دوویں ایک ہور امام دی تحریمہ دے پیچھے نے جی. تے جی ای واپس اے مرد امام ہے تو عورت اندی مقتدی ہے تے اے انج تو نہیں کہہ سکتے کہ دونوں نے اپنی تحریمہ کی بنیاد رکھی ہے امام کی تحریمہ پر. کہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال کرنے کا حال ہے. ایتھے بھی نماز فاسد ہوندی ہے، ایتھے بھی ایتھے نہیں. اے جی جزی عرض کی تھی اگوں آ رہی ہے جی. صرف اشارہ کیتا ہے بھی اگوں آ رہا تھا کہ گل کو کھانے چ پی جائے جی. تفسیر بیان کیا علماء نے اشتراک فی التحریمہ کی بائیں طور پہ ہوں دونوں بنا کرنے والی اپنی تحریمہ کی امام کی تحریمہ پر. اگے وشرکت فی الاداء بأن یکون لہما امام فیما یؤدیانہ اما حقیقتا کالمقتدیین بسم اللہ بسم اللہ وإما حكما كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما حدث فتودعا وبنى يا وقد فرغ الإمام فحادت المرأة الرجل فحدت صلاة الرجل. صبر. اجے غلط وچکار ہو کے نال ہے جی. اچھا جی دوسری شرط کہ ادا میں شریک ہوں. کیا ہوں؟ وفسر الاشتراک فی التحریمات وفسر الشرکۃ فی الادا. ان دے نال جوڑنا ہے. اور تفسیر کیا علماء نے شرکت فی الادا کی. اس شرکت فی الادا دی کی تفسیر ہے. دھیان کریں جی. بائیں طور کہ ہو مرد عورت اور جڑے کٹھے ہوئے بیٹھے نے ان کے لیے امام جی امام اس نماز میں کہ ادا کر رہے ہیں وہ دونوں اس کو وہ اس میں ان کا جتھے وہ کٹھے ہوئے نے نا محاذات وچ اے امام دے پیچھے نے. اے شرکت امام دے پیچھے کی ہے. وہ جڑا مسئلہ پڑھیا سی بھی وہ واجہ کیویں وجائی دے بے نسلی وہ جڑا لاحق ہوندا ہے نا اٹھ کے جلے رکعتاں پڑھدا ہے تے او حکمن امام دے پیچھے وے تے جڑا ہوندا ہے مسبوق جڑیاں رکعتاں پڑھ رہا اپنیاں پچھلیاں جویں روزانہ اسی پڑھدے ہاں اون دے وچ او امام دے حکمن پیچھے نہیں ہوندا او منفرد ہوندا ہے. ایتھے اے فرق ہونا ہے جی جی سمجھے. شرک بھئی تفسیر کی ہے شرکت فی الادا کی بائیں طور کے ہو دونوں کے لیے. اور دونوں کون؟ وہ جڑے محاذی ہو گئے زوجین کریمین نہیں پاویں وہی ہن میاں بیوی ہون پاویں جڑا بھی ہوے جی جی ماں پتر پہ ہون پہ کہ امام اس میں یعنی ان رکعتوں میں کہ جو ادا کر رہے ہیں ان کو ماں کو
تو اس میں ان کے لیے امام ہو حقیقتاً یا امام ہو حکمن. حقیقتاً کیڑا کل مقتدیین جڑے اول تو آخر تک نال سلام پھیرن تک نال نے, پہلی رکعت تو رلے تے آخر تک نال رہے جی. یہ تو ہو گیا انہوں دا امام حقیقتاً کہ اس کے پیچھے ادا کر رہے ہیں. اگلا سمجھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حکمن, یا بے حکمن امام ہے, ان دی مثال دیں دے نہیں, جیسا کہ لاحقین, جیسا کہ ان دی یعنی نال وضاحت کر دینے بے لاحقین کون ہے جی جی. کل لاحقین یعنی امتحان کریں لاحقین کون نے, یعنی رجل اور عورت دونوں نے اقتدا کی ایک رجل کی, دونوں نے تے اجے وکھرے وکھرے نے, اجے موازی نہیں سن, ایک ہی نے وکھرے وکھرے نے. فصابہ کا ہما حادثن تے دوواں دا وضو ٹوٹ گیا, دوواں مقتدیاں دا کیڑے دو مقتدی عورت. فتودع دونوں نے وضو کیا, دونوں نے وبانا یا اور آ کر نماز باقی پڑھی, جتھوں چھڑ کے گیا اتھوں شروع کی تھی. وقد فارغ الامام ان کے آنے تک امام فارغ ہو گیا. یہ جڑی اٹھ کے وکھریاں پڑھتے پے نے اے حکمن امام دے پیچھے نے, اے جڑی ہون پڑھتے نے اے ہون باجیری نال آ ٹھکے, پہلے پرھاں سی. پس محاذی ہوگی عورت رجل کے تو فاسد ہو جائے گی رجل کی نماز. کوئی آئی کھانے چکے کوئی نہیں کہ نیندر ہوندی پئی ہے. اچھا اگلی بھی عبارت پڑھ لا فلاحق, پھر چلتے ہیں. فلاحق وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ إِمَامٌ حَقِيقَةً فَلَهُ إِمَامٌ حُكْمًا. یہ اچھا سوال ہے کہ انہوں نے امام ہی کو نہیں بکھرے نے جی جی, یہ تو بکھرے کھلوتے ہیں بھئی ہن تک امام ہی کو نہیں اپنی پڑھتے پے نے. یہ تو ایویں جویں مرد عورت اپنی اپنی نماز پڑھن کٹھے کھلو جان نماز فاسد ہوندی ہے نہیں ہوندی. پس لاحق اگرچہ نہیں ہے اس کے لیے امام حقیقتاً. لاحق مقتدی جاننا کیڑا ہوندا ہے, وہ جڑے چٹے رنگ دے ہوندے جی, بھئی اس کا حقیقتاً لگے امام تو فارغ ہو گئے. پس اس لاحق کے لیے امام ہوتا ہے حکمن, اس کے لیے امام حکمن ہوتا ہے. فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ صَلَاتِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ, اس لیے کہ اس نے تو التزام کیا تھا پہلی رکعت جا کے ملیا سی, تو کی التزام کیا بعد جو نس جانے پہلے ویدہ آواز تو نس جاؤں گے جی, کیونکہ اس نے التزام کیا تھا اس بات کا کہ ادا کرے گا اپنی ساری نماز کس کے پیچھے, ساری دا التزام کیتا سی. پھر ہویا کی فَإِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّأَ وَبَنَا, پس جب سبقت کر گئی اس سے حدث اور اس نے وضو کیا اور اس نے بنا کی تے امام فارغ ہو چکے سی, التزام سی ساری نال پڑھنی ہے تے یو جالو كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ, بس بنایا جائے گا اس کو گویا کہ یہ امام کے پیچھے ہے. اے گلی حتیٰ يثبت له احکام المقتدیین كحرمة القراءة بنحوہ, بس حتیٰ کہ ثابت ہے لاحق کے لیے مقتدیوں والے احکام, جیسے مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھ سکتا اسی طرح قرات نہیں کر سکتا. اور اس کی مثال اور بھی چیزیں ہیں سنیں ہی بھی, اور مختلف شرح جڑی دستے پہنے جی. برخلاف مسبوق کے, برخلاف مسبوق کے انہوں پھر پڑھ دیں ایک بار انہوں ذرا پھیرا دے لیے جی. یہ ان ادھی گل جی آ گئی ہے ان دھیان وہ اور کل کہ اج, کل کے اج مقتدیین کی مراد ان کے ساتھ مدرکان, کون لیون سنیا جی, کیونکہ مقتدی اس شخص کے ساتھ
کہ اقتدا کی اس نے نہ، کیونکہ مقتدی بے معنی من اس شخص کے معنی میں ہے جس نے اقتدا کی، کس کی؟ امام کی، اور اس کو کہا جاتا ہے مؤتم بھی۔ سنیں جی، اگر پڑھے نماز کاملہ مال امام تو اس مقتدی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدرک واجہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اول تو آخر تک۔ اون تے سارے مقتدی نے، مقتدی مدرک کون ہے؟ پہلی رکعت تو آخری رکعت نال غلام حسین دے نال رہے تے اے مدرک ہے۔ پس اگر فوت ہو گئی مقتدی سے رکعت ساری اتحیات جا ملیا یا بعض اس کی اقتدا کے بعد، اس کی یہ ملیا شروع تو ہے، ملیا شروع تو ہوئے، اس سے رکعت ساری فوت ہو گئیں یا اس کی اقتدا کرنے کے بعد کمیں فوت ہوئی ہیں؟ بے عذرن کی عذر کیے، کا غفلتن حلوے دے چکر چ کھلوتا ہے تے کھلوتیاں پرواہ نہیں، امام ساریاں رکعتاں پڑھ گئی ہوتی کھلوتا ہے بتنا جہا جی۔ اچھا جی، و زحمتن و رش نہ پہ گیا بھی اگاں امام سمجھ نہیں، اگاں ٹور ہی نہیں سکتا، پھسیا پہ نہ رکوع کر سکتا ہے تو نہ سجدہ کر سکتے، کرے کیے۔ و نومن جی، بے غلام حسین نماز پڑھی کسی اور دے پیچھے سو گیا، ساری نماز ستا رہا یا 2 رکعتیں سو گیا۔ و صحابہ کے حدثن یہ وے کہ بھی شروع تو نال شروع کر کے تے وچوں نماز رہ کیویں گئی، ان دے اسباب نے غفلت ہو گئی، رش ہو گیا، نیندر آ گئی، عدد سبقت کر گئی۔ اے یقال لہ اللاحق جے تا مولوی جی اسے رکعت وچ ہی آ کے مل جا، ہن مدرے کے وچوں ایک رکعت کم از کم رہ جائے تے ہن ایک ہی اے لاحق ہے۔ ہن سنیا جے، اور تفسیر کی گئی ہے اس کے ساتھ جس نے پایا امام کی اور فوت ہو گئی اس سے، اس کا اوسط یا اس کا آخر، انہوں آندھے نے کی اے لاحق کیجئے بھی تفسیر کی گئی بے من چا۔ اور ہن سنا جے اے تا دوجا نمازی اے بھی مقتدی اندنا کی لاحق کنے ہو گئے؟ اور اگر فوت ہو گئی مقتدی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز مقتدی کی صلاتہ معہ جی بھی اے امام نال کم از کم دوجی رکعت وچ رلیا آ کے، اول رکعت ایک رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی، سنیں تے ایک ہی یقال لہ کما فی الدر المختار و حواشی ہے، سنیں۔ اچھا او ایک منٹ تھلے حاشیہ کے لکھے دھیان ہو، واللہ کو کی دھیان کرے جی بھائی مسئلے دس دے جی۔ لاحق آیا نا، لاحق مثلا کھلوتیاں ایک رکعت جو بیٹھا سو گیا، امام آگاہ نکل گیا، تو وہ آندھے نے لاحق جو ہے نا ابتدا کرے بے قضائے ما فاتہ، جیڑی رہ گئی ہے نا وہ وچ کلیاں پڑھے، وچے ہی امام دے پیچھے ہی وہ اپنی پوری کرے، وچ نہیں سمجھ آ گئی، لیکن کیوں کرنا ہے؟ یہ عکس المسبوق ہے، مسبوق نے امام دے فارغ ہونے تو بعد پوری کرنی ہے، اے وچ کر سکتا ہے، کر کے نا گڈی نے سپیڈ لے ٹائر پنچر کر بیٹھا ہے جی تے نال جڑے سما یتابع امامہ ان ہو، پھر امام کی تابع داری کرے، اگر امام کو پا لے تو اگر اندے پچھلی پڑھنے تک امام سلام پھیر گیا تو انہیں پچھلی کا اپنی پوری کر کے سلام پھیرے۔ ففی شرح المنیہ حکم لاحق کا یہ ہے کہ قضا کرے ما فاتہ کو اولاً، پھر تابع داری کرے کس کی؟ اگر امام فارغ نہیں ہو چکا۔ بحر الرائق میں یہ لکھا ہے کہ حکم لاحق کا یہ ہے ابتدا کرے بقضاء ما فاتہ بالعذر جو ہو گئی ہے، پھر تابع داری کرے، اگر
فارغ ہوا امام اور یہ واجب ہاذا واجب لا شرط اس طرح کرنا واجب شرط نہیں سنیں مسئلہ سمجھو کہ کون جو پڑھے مسئلہ بسم اللہ الرحمن لہذا لو آقا ساہو یصح اگر امام نال آ کے جتھے امام پہنچیا وہ پوری کر لوے اٹھ کے جڑیاں بچلیاں رکعتاں رہ گئے نے بعد وچ پڑھے تے بھی کیے یہ بھی ٹھیک ہو سمجھ گئے ہیں فلو نام اگر سو گیا ثالثہ میں تیسری رکعت وچ اور جاگا کس میں تو پس بے شک لائے ثالثہ کو پس جب فارغ ہو اس سے تو پڑھے امام کے ساتھ اور اگر فارغ ہو گیا چوتھی سے امام تو پڑھے چوتھی کو وحدہ بلا قرات ایزن کھانے چ پئی ہو پس اگر تابعہ داری کر دی امام کی چوتھی وچ پھر قضا کیا تیسری کو امام کے صحا صحیح ہے لیکن گناہگاری ہے سمجھ گیا مولوی جی مسئلہ ہن اے مسئلہ ککھ بھی نہیں پتہ کسی نے نہ تو اسے سمجھا سکتے ان کو سمجھ کون لگنی بھی لیکن مسئلہ تے پڑھیا جی نہیں ینظر رد المختار وغیرہ در المختار رد المختار حوالے دے رہے ہیں جی اچھا جی وہ کھانے چ پئی اگے فصابہ کا ہما حادثن او بیڑا بین یعنی یہ جزی جڑی بندی پئی سی یعنی پیش آ گئی مرد عورت دونوں کو حدث جو توڑنے والی ہے کس کو اثناء صلاۃ میں پس گئے وضو کے لیے اور تحقیق فارغ ہو چکا تھا امام اپنی پس آئے دونوں پس انہوں نے بنا کی بنا دا مطلب یہ کہ بنا دا نمی شروع کی تھی یہ نہیں وہ بنا دا شبہ تو اے نال وضاحت کی تھی جتھے بھی اے ہوئے سمجھو وہ تو کوئی گڑبڑ سی تو وضاحت کی تھی یعنی نماز پڑھی دونوں نے وہ جو باقی رہ گئی تھی ان دونوں کی پڑھی ہر ایک نے دونوں سے علیحدہ جیسا کہ وہ حکم ہے کس کا لاحق کا تو انہیں اپنی اپنی پڑھنی دونوں نے ان دے وچ کدے محاذی ہو گئے نے تو چونکہ حکمن امام دے پیچھے نے لہذا نماز فاسد ہو جائے گی سنے ہی او فَإِنَّهُ یہ کتنے وے اگا ہے نا وہی نا کہ فَإِنَّهُ وہ پچھلی گل مک گئی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اچھا اے بھی لاحق جڑا ہے ان دا امام ہوندا ہے توڑے امام فارغ ہو گئے وہ جا کے ختم بھی پڑھدا پہ تو اے ایتھے نماز پڑھدا پہ وہ ان دا امام ہی ہے جی جی فَإِنَّهُ الْتَزَمَ جی کیونکہ داخل ہوا تھا یہ امام کے ساتھ دراں حالے کے اقتداء کرنے والا تھا اپنی نماز کی اول سے یا امام کی نماز کے اول سے گالی کوئی ہے اور قصد کیا تھا یہ کہ ادا کرے گا امام کے ساتھ صرف وہ آیا ہے بھی وچ کم خراب ہو گیا مگر یہ کہ نہیں حاصل ہو سکا اس کو یہ بوجہ عذر کے جو اس کو اس کے زہر سبقت کر گئی ہے جی تو لہٰذا اے پھر کیے حکمن مقتدی کیے حکمن مقتدی بلے 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 تے یجعلو کانہوش کی کانہو خلف الامام ہے یہ صیغہ مجہول ہے یعنی بنایا جائے گا اس بندے کو شرن کہ وہ کیا ہے پس ہوگا اس کے لیے امام حکمن سمجھے اب حتی یثبت لہو نظر آ رہے یہ تفریح ہے لاحق کے ہونے پر امام کے پیچھے حکمن کتاباں دے دھیان کرو یار خدا دے بندے ہو کہ یہ حکمن کیا ہے امام کے پیچھے ہے جی یہ اس پر حتی سے تفریح بیان کی ہے اون مثالاں دیتیاں نے کہا حرمت کی مطلب ہن دھیان کریں جی ایک سوال ہے بھئی یہ پیچھے قرات پڑھنی حرام ہے
جیسا کہ قرات پڑھنی اس کے لیے حرام ہے، کس کے لیے؟ لاحق کے لیے۔ اس پر سوال ہے کہ یہ جو اس کے قرات پڑھنے پر حرمت کا اطلاق ہے مولوی جی، یہ مسامت ہے۔ کیوں مسامت ہے؟ کیونکہ پڑھنا قرآن مقتدی کا ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ میں پیچھے قرات کرنی حرام نہیں ہے، تو یہ جڑا کہ بھی ایک حرمت القرات بھی ایک ہی ہویا، لیکن جب کہ توجیہ کر رہے ہیں، لیکن جب کہ تصریح کی اس بات کی کہ کراہت تحریمیہ ہے، کراہت تو بول دیا اس پر حرمت باوجہ قریب ہونے کراہت تحریمیہ کے منہا حرمت سے۔ ہوں اے وضاحت ہوئی تو گل بنی، ورنہ انہوں کو بندہ ویک کے فتویٰ دے دے جناب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی حرام ہے، کہ لاحق کے لیے قرات کرنی حرام ہے، تو جو باقاعدہ پیچھے کھڑا ہے حضرات بتائیں حرام ہے کہ نہیں جی؟ یہ ہے جی حضور بس کرو وٹا نہ مارا جی۔ اے مسائل انج کر کے خرابیاں ساریاں پیدا حکومت آ رہی ہیں، انج خرابی ہوں، حالانکہ حرمت تو قول ہی نہیں ہے جی کہ پیچھے قرات کرنی حرام ہے، تو قول ہی نہیں ہے جی۔ اچھا، ونحوہاش کی یعنی غیر ان کے احکام سے جو ثابت ہیں، کس کے لیے؟ مدرک کے لیے۔ وہ جڑے مدرک پوری نماز پیچھے پڑھتا ہے نا، جڑے احکام اندے نے لاحق اٹھ کے جڑی کلیاں پڑھ رہے ہیں اندے وچ اندہ اوہی حکم ہے۔ ہن مثال ویکھو، اے مسئلہ سمجھو، پس نہ لائے لاحق سجدہ صاحب اس غلطی پر کہ بھول گیا ہے اس میں جس کو وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ جڑیاں کلیاں رکعتاں پڑھ رہے ہیں اندے وچ انج دی غلطی ہو گئی جس تے سجدہ صاحب پیندا ہے، تے سجدہ صاحب نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حکمن یہ امام کے پیچھے ہے، تے امام دے پیچھے مسئلہ پڑھیا جے نا کہ امام نو صاحب ہوئے تے سارے نو سجدہ صاحب واجب ہے، تے جے مقتدی نو ہوئے تے نہ امام تے وے تے نہ کلیاں کر نہیں سکتا، تے جے امام دی تابعداری کرے تے پڑھے جے مسئلے قلب موضوع لازم ہوندا ہے جی۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو اب دیکھو یہ جو ہے نا بھی اکیلا پڑھ رہا ہے، غلطی بھی ہوئی ہے لیکن سجدہ صاحب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرا مسئلہ، اور نہیں بدلے گا فرض اس کا اس کی اقامت کی نیت کے ساتھ اس کی نماز کے اثناء میں اگر یہ مسافر تھا۔ اگر یہ ایک رکعت پڑھ کے گیا یا آج رکعت پوری نہیں سی ہوئی، پہلی رکعت قرات وچ وضو ٹوٹیا، وضو کرن گیا تے انہیں چرنوں امام سپیٹ لائی، وہ مسافر سے دو صورتیں چھوٹیاں پڑھ کے تو انہیں نماز سلام پھیر دیتا ہے، تے انہیں آ کے اتوں ہی نماز اگا شروع کی دو رکعتاں پڑھیاں نے، تے یہ اندے وچ نیت کردا کہ ساتھ اتھے ہی رہنا ہے جی، وہ منہ جناب بولدا نہیں، ارادہ نیت کیتی سو بولیا نہیں، تے اندیاں چار نہیں بنن گیاں، اندیاں چار نہیں بنن گیاں۔ سنیں بھائیو، خالفہ اور مخالف ہے لاحق کے مسبوق ان احکام میں، او کو بخلاف پڑھ دیں، پھر ایک میں نے پوری کر لی گل، جیڑا مسبوق ہوندا ہے نا، جیڑا اٹھ کے رکعتاں پڑھ رہے انہاں وچوں کلا ہے، انہاں وچوں کلا ہے۔ کس طرح کہ وہ مسبوق پڑھے گا ما یؤدی ہے میں، قرات کرے گا ما یؤدی ہے میں، اور لائے گا سجدہ صاحب اگر بھول گیا اس ما یؤدی ہے میں، اور متغیر ہو جائے گا اس کا فرض بقصد الامامت فی ہے۔ انہیں مسافر دے پیچھے نماز پڑھی، ایک رکعت نکل گئی دوجی وچ ملے ہے، امام سلام پھیرا جے اٹھ کے کلی ایک پڑھن لگا تے نیت کی تے میں تے اتھی رہنا ہے، تے چار بن گئے نے، ہن کی کرے؟ یہ چار پورے کرے جی۔ سمجھ آ گئی جی گل نہیں؟ وَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ آخروں کے اخروں جمع، اور ان کے درمیان اور بھی فرق ہیں جو مذکور ہیں کس میں؟ الاشباہ میں، نہر میں، آندے نے جے نیڑوں تلاش کرنا ہے ساڑھے غریباں دی سیایا اندے وچ ویکھ لو، وَل یُطْلَب تفصیل ذَلِکَ مِنَ السِّعَایا۔ ہن او جو تھی عبارت چھڈی سی نا وہ پڑھ ہیں بے خلاف ہے، پھر ترجمہ کر دیں خلاف المسبوق ہے، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ آخِرَ صَلَاةِ آخرہ یا آخرہ صلاۃ الامام ہے،
فلم يلتزم أداء الكل خلف الإمام فهو فهو في أداء ما لم يدركه مع الإمام منفرد حتى واجب عليه القراءة. بس وہ برخلاف مسبوق کے، اور جن نے پہلی رکعت رہ گئی کم از کم جڑا رکوع مل گیا مسبوق پہلی رکعت رکوع مل جاتا نہیں، برخلاف مسبوق کے. اور مسبوق وہ ہوتا ہے کہ پائے اپنے امام کی نماز کے آخر کو. آخر تو مراد عطا یاد نہیں، آخری یعنی ایک رکعت کم از کم نکل گئی کی ایک رکعت نکل گئی پائے تو فجا. اچھا کدھر گیا جی کہڑے پس گیا ہے. اچھا تو اے جڑا مسبوق ہے نا، پس نہیں التزام کیا اس نے کل کی ادائیگی کا امام کے پیچھے، کیونکہ تمہیں پتہ رکعتاں نکل گئی ہیں. انہیں التزام کیتا ہے بھی جڑیاں رہ گئیاں نے نا اے امام دے پیچھے، اے امام کے پیچھے. تو پس یہ مسبوق ما لم یدرک ہو مع الامام کی ادائیگی میں منفرد ہے. جڑی امام نال نہیں نہ پائی اون دے وچ کی ہے جب منفرد ہے نا، حتیٰ کہ واجب ہے اس پر قرات. کیا ہے؟ قرات واجب ہے. اے شاباش جی. ہونو دیکھو تو منفرد دونوں نظر آ رہی، یعنی منفرد ہے حقیقتاً بھی، اسی لیے تو قرات کرتا ہے مسبوق کس کی، اور اٹھے گا تو تحفظ بھی کرے گا اور تو بسم اللہ تو پڑھنی سن بس. اچھا جی، اور مستثنیٰ ہیں اس سے چند احکام. چند احکام جڑے نے نا او مسبوق منفرد کو مستثنیٰ ہے. چند احکام اندے او نے جڑے مقتدی والے نے. مسبوق دے کچھ احکام منفرد والے نے، کچھ احکام اندے مقتدی والے نے. دھیان کرے جی. مستثنیٰ ہوتا ہے مسبوق منفرد سے، یا نا مستثنیٰ ہیں اس سے احکام بمطابق اس کے کہ تفصیل ان کی در مختار میں ہے اور فتح القدیر وغیرہ میں. پس بے شک کون مسبوق ان احکام میں نہیں منفرد کے حکم ہے. مولوی جی 1 2 3 دسن لگے نے جنہاں وچ اے حکمن مقتدی ہے. کون؟ نمبر 1 منہا یہ کہ نہیں جائز اقتداء اس کی. یہ جلے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، کوئی اندہ کے پیچھے اقتداء نہیں کر سکتا ہے برخلاف منفرد کے. منفرد جتھے بھی ہے چوتھی رکعت جائے وے پچھو بندہ آ کے کہ جی میں تیرے پیچھے نیت کردہ اللہ اکبر کہ وہ ٹھیک ہے. اے فرق کی. دوسرا ومنہا کہ اگر تکبیر پڑھے نیت کرتے ہوئے اپنی نماز کے استئناف کی اور نماز کو توڑنے کی تو ہو جائے گا یہ مستانف اور قاطع ہو جائے گا اولا کے لیے. اے جڑا بندہ ہے نا مسبوق 2 رکعتیں امام نال پڑھی اٹھ کے 2 پڑھن لگا ہے، جل اٹھیا نا جی تینے ارادے نماز تروڑی نہیں، ارادے نال ہی اتھوں ہی بھی میں جڑا نا کہ تحریمہ پڑھ کے تو ہن مڈو نماز نہیں شروع کردا، تینے اللہ اکبر ہاتھ چکونا تو نماز نہیں فاسد ہوندی کہ ہو جاندی ہے، اللہ اکبر کر دیتی. اے پچھلی ختم تے نمی شروع. پچھلی کندی مسبوق برخلاف منفرد کے. منفرد جب تک نماز تروڑے نہ بچ انج اللہ اکبر کرے تو ارادہ نمی دا کرے کوئی نہیں، وہ جڑی آ رہی ہوئی ہے پچھلی سروس نال ہونی ہے جی، یہ تو نمی سروس نہیں شروع ہونی جی. کندی اے فرق آ گیا. تیسرا ومنہا یہ ہے کہ اگر کھڑا ہو جائے ما سابقہ بہی کی قضا کی طرف. کون؟ اور حالانکہ امام پر صاف کے 2 سجدے تھے. اے عبدو و رسولو تو بعد انی مقدار بہ کے کھلو سکتا ہے کہ کوئی نہیں، نماز پوری ہوگی. تو امام تے کی سن اگرچہ ہوں وہ صاحب امام کی قبل اقتداء ہی بھی، اگرچہ اندی آن تو پہلو صاحب ہو چکی ہے.
ਇਹ ਰਲਿਆ ਤੀਸਰੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਮ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬਸ ਲਾਜ਼ਮ ہے جس کھلو گیا ہے نا تو امام سلام پھر کے سجدے چلا گیا، لازم ہے اس پر یہ کہ لوٹے اور سجدہ کرے امام کے ساتھ، تو پھر دوبارہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے جی۔ اور اگر نہ لوٹے تو ہے واجب اس پر، لازم نہیں آخنا واجب، چونکہ سجدہ صاحب واجب ہے، کہ ہے واجب اس پر یہ کہ سجدہ کرے صاحب کا اپنی نماز کے کیڑا جڑا امام نے کیتا ہے جی۔ ہن اینا کماں وچ کیے منفرد سے جدا ہے، ان کاموں میں حکمن یہ مقتدی ہے جی۔ او کھانے چ پئی او بلا تھی وے وہ اچھا جگہ پڑھنے ایک منٹ، فل مسبوق ٹائم میں دسیا جو جی إذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام فليس مشتركين أداء، فإن حالت المرأة رجلا في أداء ما سبق لم تفسد صلاة الرجل بعدم الشركة في الأداء۔ لہذا فل مسبوقان دوجی ایک رکعت پڑھی گئی ہے یا دو رکعتیں پڑھی ہیں گئے نے، ایک مرد ہے انہیں امام دے پیچھے ابتدا کی تھی، ایک عورت ہے انہیں پیچھے ابتدا کی تھی، نال نہیں کھلوتی، جس لئے اٹھ کے آئے وہ باقی پڑھن لگے نے رکعتاں، اس لئے عورت نال ٹھکی آ کے تو نماز فاسد نہیں ہو گئی، فاسد اس لیے کہ اب یہ امام کے پیچھے نہیں ہے۔ ہن دیکھو پس مسبوقان اگرچہ شریک ہیں تحریمہ میں کہ کوئی نہیں، کیونکہ بنا کی ہے انہوں نے اپنی تحریمہ کی، وہ نماز دوجی رکعت ہے جرالن تیسری کی آکھیا پیچھے سے امام دے نہیں آکھیا، کیونکہ تحریمہ ہوتے تحریمہ جوڑی نے، پس نہیں ہے یہ شریک اداءن، یہ جو مسبوقان ہے نا یہ اداءن شریک نہیں ہے جی، وہ جڑی رہ گئی ہے اس میں یہ ادان دے پیچھے وضاحت آ گئی ہے۔ پس اگر محاذی ہو گئی عورت، وہ ادان دی وضاحت ہے بھی امام دے پیچھے ہون، یا حقیقت انہوں دا امام ہوئے تو یا حکمن ہوئے، اے ادان نے پیچھے گزرے ہن پڑھی ہے یار ادان جی، تو اے نہ دا امام کو نہیں ہونا کہ ہے وے، پس نہیں اچھا تے کدے گیا میں، پس نہیں ہے دونوں شریک کندے وچ جڑی ہن پڑھ رہے ہیں، پس اگر محاذی ہو گئی عورت رجل کے ما سابقہ کی ادائیگی میں تو نہیں فاسد ہوگی باوجاد میں شرکت کے، کہ کوئی نہیں کو کھانے چ پئی اقول تو کو شروع ہونا بابے رنجل اعتراض کرنا ہے جی، انہوں نے منع کر لیے جی کتھوں، اور تفسیر کی ہے علماء نے شرکت کی، شرکت فی تحریمہ کی کتوں پچھلا ہو گیا سے نا، اچھا جی، اور تفسیر کی ہے علماء نے شرکت فی الادا کے بائیں طور کہ ہو ان دونوں کے لیے امام اس میں جس کو وہ ادا کر رہے امام ہو، یا حقیقتاً جیسے مقتدیین جی میں دو میں کٹھے مقتدی پوری نماز اول تو آخر تک سمجھے ہی، بسم اللہ الرحمن، چلو جی، اور یا حکمن ایک اور نہیں، جیسا کہ لاحقین ان دی وضاحت یعنی رجل اور مرد نے اقتدا کی، رجل اور عورت نے اقتدا کی ایک رجل کے ساتھ، اور رجل مضبوط سی، انہیں دونوں دی آواز نکل گئی، پس سبقت کر گئی دونوں سے حدث، پس دونوں نے وضو کیا اور دونوں نے بنا کی، بنا مطلب جڑی رہ گئی سی پڑھی اور تحقیق فارغ ہو چکا ہے امام، ہن آ جڑی اٹھ کے پڑھ دے پہن کلیاں، پس محاذی ہوگی عورت مرد کے تو فاسد ہو جائے گی رجل کی نماز، کیونکہ حکمن امام موجود ہے، حکمن پتر سارے سبق دھیان کریدا، کسی ایک مسئلے کیتا تھا سانج ویسے سو رہے ہیں تو نہیں کم بننا، این تو کھ بھی نہیں پلے پینا، جی جی انہیں کیڑا مسئلہ جڑا تنوں سمجھ آیا تو لوڑ کو نہیں تنوں ہوندی جی،
انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی، او ایک صوفی صاحب نے رات وچ او 500 رکعتاں نفل پڑھتے ہیں جی. ایک طالب علم ہے صبح او استاداں کول بہ کے تے ایک باب دے مسئلے سمجھدا ہے گھنٹے وچ. اینوں ثواب چوکھا کہ صوفی ہے رہنو، لیکن لوکاں بلی انہوں مننا ہے جڑا راتی. ہمارے حضرت رات میں 500 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. یہ طالب علم روزانہ فقہ کا سبق دھیان سے پڑھا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. کہ کچھ ہویا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ علم ہے کہ جہالت ہے؟ یا حضرت ہے. چلو ان جہالتوں کو پھیلان کا سبب اسی ہیں. اسی ٹوپی سبب ان جہالتوں کو پھیلان کا. جی ہو پس لاحق اگرچہ نہیں ہے اس کے لیے امام حقیقتاً، پس اس کے لیے امام ہے حکماً. او کمیں؟ کیونکہ لاحق نے التزام کیا تھا یہ کہ ادا کرے گا اپنی ساری نماز خلف الامام. پس جب سبقت کر گئی اس سے حدث تو پس وضو کیا اس نے اور بنا کی اس نے، اور یعنی پچھلے باقی پڑھی تو بنایا جائے گا لاحق، گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہے، حتیٰ کہ ثابت ہیں لاحق کے لیے مقتدیین کے احکام. جمع تثنیہ نہیں، وہ پیچھے تثنیہ سی. جیسا کہ قرات کا مکروہ تحریمی ہونا اور اس کی مثل برخلاف مسبوق کے، اور وہ ہے کہ پائے اپنے امام کی نماز کا آخر، اور پہلی رکعت تو بس سارا آخر ہی ہے. پس نئے التزام کیا اس نے ساری نماز کی ادائیگی کا امام کے پیچھے. کنے دا کیتا ہے؟ جنیاں رکعتاں رہ گئی. پس مسبوق مسبوق اس کی ادائیگی میں، یعنی ان رکعتوں کی ادائیگی میں کہ نہیں پایا اس نے ان رکعتوں کو، او ہودہ مرجع مائی امام کے ساتھ، تو پس وہ کیا ہے اس میں منفرد ہے، حتیٰ کہ واجب ہے اس پر قرات. وہ جرا کٹی کٹا کرنا سی ہونا ہے. پس مسبوقان بے مرد عورت پہلو بکھرے بکھرے نے جیلے اٹھ کے اپنی باقی رکعتاں پڑھن لگے نے. پس مسبوقان اگرچہ شریک ہیں تحریمہ میں، کیونکہ بنا کیا دونوں نے اپنی تحریمہ کی، امام کی تحریمہ پر. کس پر؟ تحریمہ پر. تھلے شرح رہندی پڑھنے والی جی تو ستے ہو جی. اچھا تو پس نہیں ہیں وہ دونوں شریک اداءً. پس اگر محاذی ہو گئی عورت رجل کے ما سابقہ کی ادائیگی میں، یہ نہیں اٹھ کے کلے پڑھ رہے ہیں تو نہیں فاسد ہوگی رجل کی نماز باوجاد میں شرکت کے ادائیگی میں. اے تا پہلے کر دیتی وضاحت. اقول وگو شروع کرنا ہے جی، کتھوں رہ گی یہ گل؟ اس بانا یا تحریمتہما لا، کیونکہ شروع کی ہے انہوں نے نماز کس کے ساتھ؟ کہ بکری کی تھی نے پیچھے کی تھی رے کہ مَا بِهِ، اور پوری کی دونوں نے امام کے ساتھ اپنی نماز کے اول سے. اور اسی لیے نہیں جائز اقتداء کس کی؟ اس لیے کہ وہ مقتدی، او پیچھے مسئلہ پڑھ رہے ہو کہ وہ کیونکہ وہ مقتدی ہے کس میں، اور مقتدی جو ہوتا ہے وہ لا یقتدا بھی ہی ہوتا ہے. جی اسی اجے پورے مقتدی بھی نہیں، سانو قائد ملت بننے کا شوق چڑھ جاتا جی، اسی مقتدا بن جائیے جی. فلیسا مشترکین ادانش،
یعنی ادا اس کی جو باقی ہے دونوں پر، کیونکہ نہیں دونوں کے لیے امام ما یؤدی یعنی ہی میں نہ حقیقتاً امام ہے، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو سلام پھیر کے چلا گیا جی، اور نہ حکمن، اس لیے کہ ان دونوں نے نہیں التزام کیا تھا ساری نماز کی ادائیگی کا اپنے سنیں، اسی لیے تو عطا کیا گیا دونوں کو حکم کس کا؟ انفراد کا، اس میں جس کو وہ ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ امام تحقیق فارغ ہو گیا ہے اپنی نماز سے، اور وہ ادا کر رہا ہے ما فاتہ کو منفردن، مانا کرو میرے یارو، اور تفسیر بیان کیا علماء نے کتنا ہے میں گھنٹہ زیادہ ہو گیا، اور ان دونوں کے لیے امام اچھا 21 فیما منٹ یؤدیان ہی میں یا حقیقت جس دن 20 منٹ پورا پھر مجھے چھوٹی کرائے گا اس دن، ٹھیک ہے؟ اب موج پہنے چس ہوتا نا، موج پہن چس ہوتی نے جی، یہ بڑا بال موج پہن تو کی ہوتا ہے جی جی یعنی رجل اور عورت نے ابتدا کی، رجل کی اور سبقت کار کی ان دونوں سے حدث پر وضو کرنے کا دونوں، اور بنا کی ان دونوں نے، حالانکہ تحقیق فارغ ہو چکا تھا امام، پس محاذی ہوگی عورت رجل کے پاس، فاصل ہو جائے گی رجل کی نماز، پس لائق اگرچہ نہیں ہے اس کے لیے امام حقیقتاً، پس اس کے لیے امام ہے حکمن، کیونکہ لائق نے التزام کیا ہے یہ کہ ادا کرے گا اپنی نماز، اپنی جمی نماز کو امام کے پیچھے، پس جب سبقت کر لی اس سے حدث پر وضو کیا اس نے اور بنا کی، تو بنایا جائے گا لائق کو جیسا کہ لائق امام کے پیچھے، حتیٰ کہ ثابت ہوں گے لاحق کے لیے مقتدیوں کے احکام، جیسا کہ قرات کی مکروہ تحریمی، قرات کا مکروہ تحریمی ہونا اور اس کی مثل برخلاف مسبوق کے، مسبوق وہ ہے کہ جو پاتا ہے اپنی امام کھڑکان کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑا ترجمہ رہ گیا تو کوئی سننے میں تو ہوتا ہے جی، پاس نہیں التزام کیا مسبوق نے کل نماز کا امام کے پیچھے کہ کیتا سو نہیں کیا، جیڑی رہ گئی سنتا کیتا سو جی، پاس مسبوق ما لم یدرک مال امام کی ادائیگی میں، ما لم یدرک ہو، مال امام کی ادائیگی میں جیڑا امام نال نہیں پایا اس میں منفرد ہے، حتیٰ کہ واجب ہے مسبوق پر قرات، لہذا ہون جڑا مسئلہ سی جی اوتے سی او لاحقان جی، تے فل مسبوقان، اور مسبوق پس مسبوق مسئلہ تے اے دسنا سی بھائی ایتھے ہن او عورت مرد کٹھے ہو گئے نے یار، گل اے کرنی سی جی جی، مسبوق مسبوقان یار، مسبوق کی ہویا مسبوق خان، کلا کی ہویا، دو نال عورت بھی لا لیا کے، مسبوق خان شریک ہیں اگرچہ واجیہ تحریمہ میں، کیونکہ بنیاد کی بنا کی انہوں نے اپنی تحریمہ کی امام کی تحریمہ اے ہے، لیکن پس نہیں ہے شریک ادا ان، کیوں ادان ہوندا کہ انہوں دے امام ہووے، ایتھے امام کوئی نہیں، بس اگر محاذی ہوگی عورت رجل کے ما سبقہ کی ادائیگی میں، جڑی اٹھ کے پڑھ رہے ہیں ایتھے عورت نال آ ٹھکی نہیں تو فاصل ہوگی رجل کی نماز باجا عدم شرکت فی الادا کے، عدم شرکت کے ادائیگی میں، چل بن کیا